بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ القرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی بلاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث نور، باعث نور ہدایت، باعث ثواب ہے، اپنے یوٹیوب چینلز بشیر رشیدی سے روزانہ کی بنیاد پر میں اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کے علم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا بلاغ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وإذ اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ فأووا إلی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف آیات مبارکہ 15 اور 16 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تفسیر۔ تو چلو فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ جس زمانے میں ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادیوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت شہر انسس یعنی ایشیا کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فعالگیر اور تعویذ نویس دنیا بھر میں مشہور تھے۔ شام و فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں خدا پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا، اس کا اندازہ اصحاب کہف کے اس فقرے سے کیا جا سکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ اگر ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس ہمیں سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رات کے وظیفے سے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے اور وہ
اسے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ گویا اس نے اس رات کو ہی پڑھا ہے۔ صحیح مسلم صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 747۔ فوائد: حزب اصل میں گھاٹ پر پانی لینے کی باری کو کہا جاتا ہے، پھر یہ اس وظیفے کے لیے استعمال کیا جانے لگا جو انسان اپنے طور پر بطور نفلی عبادت کے مقرر کر لیتا ہے۔ مثلا میں اتنے نوافل یا قرآن کا اتنا حصہ فلاں عمل روزانہ کروں گا۔ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ اپنے اور رات کی حفاظت کی جائے، نیز کسی سے اس کا ورد رہ جائے اور وہ اسے قریب ترین وقت میں ادا کر لے تو اسے اس کے ورد کا پورا اجر ملے گا۔ اس کے بے وقت ہونے سے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ محترم ویورز، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے اس ولاگ میں سورہ الکہف کی آیات مبارکہ 15 اور 16 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس روحانی اور قرآنی سلسلے کے ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگر دل چاہے تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آپ آباد رہیں، شاداب رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔